بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابتدا رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دیا، اور درود السلام محمد والے محمد پر۔ آئیے ان کے ساتھ ناصر نقوی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، خبر یہ ہے کہ سہیل آفریدی نے سیاسی چال چل دی اور حکومت پریشان ہو گئی۔ یہ چال کیا ہے، اس کی تفصیلات سے آپ کو آگاہ کروں گا۔ شاہ محمود قریشی کا مستقبل تاریک، آزاد کشمیر میں تحریک عدم اعتماد میں تاخیر کیوں، یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں ابھی۔ اور سلمان اکرم راجہ کی گالیاں اور پذیرائی، یہ کیا کیس ہے، یہ بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ ایوان صدر میں بیٹھک، بڑی بیٹھک، اور شہباز نواز ملاقات انتہائی اہم، کیا ہوا، اس تفصیلات سے بھی آپ کو آگاہ کروں گا۔ لیکن پہلے آپ سے گزارش کہ ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، بلکہ اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ جی ناظرین، پہلی بات، سہیل آفریدی کہتے تھے کہ خان کا عاشق ہوں اور ان کی ملاقات کے بغیر کابینہ نہیں بناؤں گا، لیکن حالات کا جبر یہ دیکھیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے وہ ملنے سے انکار کرتے تھے کہ میرا کوئی رابطہ نہیں، نہ میرے ملنے کا شوق ہے، لیکن کور کمانڈر سے ملاقات کے بعد کابینہ میں بن گئی۔ کہا جا رہا ہے کہ مختصر کابینہ تو 10 وزراء ہیں، 2 مشیر ہیں، 1 معاون ہے، 13 رکنی ہے، تو یہ ایک باقاعدہ کابینہ بن گئی ہے۔ اور ان 10 وزراء میں سے 9 وہی ہیں جو گنڈا پور میں کی کابینہ میں بھی تھے، اور ان میں وہ بھی 2 وزراء شامل ہیں جنہوں کو گنڈا پور نے چھٹی کرائی تھی، اور ان میں وہ وزیر شامل نہیں ہے جس کے لیے کہا گیا تھا کہ خان نے کسی کابینہ میں شامل کرو گنڈا پور کو، اور گنڈا پور نے شامل نہیں کیا تھا، وہ تھے تیمور جھگڑا۔ لیکن اس میں وہ شامل ہیں مشیر جو مزمل اسلم صاحب، جن کا تعلق کے پی سے نہیں، کراچی سے ہیں، لیکن وہ شامل ہیں۔ اب ان تمام صورتحال پر لوگ سوالیہ نشان ڈال، کیوں کہ کابینہ میں بہت سے لوگوں کے بھائی شامل ہیں، یعنی اسد قیصر کے بھائی شامل ہیں جنہیں گنڈا پور نے نکالا تھا، شہرام ترکئی کے بھائی شامل ہیں، فیصل ترکئی، عمر ایوب کے بھائی شامل ہیں۔ تو ماروثی سیاست جس کا عمران خان بآواز بلند انکار کرتے تھے، الحمدللہ کے پی میں وہ جاری ہے کام۔ اب عمر ایوب کی جگہ الیکشن بھی لڑا تو ماروثی کی ان کی بیگم صاحب کو ٹکٹ دیا گیا، وعدہ تھا کہ کسی نوجوان کو دیں گے، تو یہ بھی معاملات ہیں۔ میں نے اس سے چھوڑیں، اب سیاسی چال انہوں نے کیا چلی، سیاسی چال ایک بڑی چال چلتی ہوئی جس سے حکومت پریشان ہے، وہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک گرینڈ جرگہ بلانے کا اعلان کر دیا، وہ کل پرسوں میں آنے ہو رہا ہے۔ اس سلسلے میں ذاتی طور پر تمام سیاسی رہنماؤں سے رابطہ کیا، اس میں امل ولی خان بھی ہیں، اس میں آفتاب شیر پاؤ بھی ہیں، اس میں مولانا فضل الرحمان بھی ہیں، مطلب سارے بڑے جتنے بھی لوگ ہیں صوبے کو ان سے شامل کیا۔ یعنی ایک سیاسی چال نہیں چلی ہے کہ ان سب کو اکٹھا کر کے اپنے موقف پر اتفاق پیدا کریں، یا جو بھی ہے اختلاف ہو اس میں بھی صورتحال سامنے آ جائے گی، تاہم ایک سیاسی ڈائلاگ کا راستہ انہوں نے نکالا ہے۔ تو یہ انہوں نے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہم سیاسی لوگ ہیں، سیاسی انداز میں آگے بڑھیں گے۔ وہ بڑھ کے وہ صرف لوگوں کا خون گرم کرنے کے لیے تھی کہ یہ نہیں کریں گے آپریشن نہیں، کیونکہ ورنہ دیکھیں آپ کابینہ بھی بن گئی، آپریشن بھی جاری ہیں، اور جتنے دن ہوئے ان کو آپریشن بنے اتنے دنوں میں اگر نوٹ کریں تو کے پی میں دہشت گردوں کو ٹھیک ٹھاک پھینٹی بھی لگی ہے اور ڈرون حملے بھی زیادہ ہوئے ہیں۔ یعنی ابھی وزیرستان میں حملہ ہوا، اور اس میں ڈرون حملے سے پہلے خفیہ رپورٹ لی گئی، پھر ڈرون حملے سے جو باقاعدہ کارروائی کی کہ اس میں 24 دہشت گرد جہنم حاصل ہوئے، یہ آخری جو ہے کل کا۔ تو اب یہ معاملہ جو ہے یہ کیسے، تو سارے کام بھی جاری ہیں جس کا وہ انکار کرتے تھے، بڑھ کے کرتے تھے، اور اب سیاسی ڈائلاگ کے لیے انہیں گرینڈ جرگہ بلا لیا۔ تو یہ اس پہ حکومت پریشان ہے کہ اگر سیاستدانوں کو انہوں نے کہیں رام کر لیا، ان کے ساتھ ہو گئے، تو پھر ظاہر ہے وہ اسی طرح کی جیسے ایم آر ڈی کی تحریک تھی،
مطلب جنرل ضیاء کے خلاف یا مشرف کے خلاف مزاق جمہوریت ہے، اکٹھے ہو گئے تھے سیاستدان، اور یا اپنا باقی معاملات بھی دیکھیں تو یہ مطلب بے نظیر صاحبہ نے مزاق جمہوریت کے اس سے پہلے بھی تحریک جب چلائی تھی تو وہ بھی سب سیاستدانوں کو لے کے چلی تھی. تو یہ ایک ویسی تحریک ہے لیکن ہے صوبائی سطح کی. لیکن اگر اس میں وہ کہتے ہیں نا برکت پہ گئی تو پھر تو یہ وفاقی سطح کی بھی ہو سکتی ہے. اس لیے حکومت جو ہے تھوڑی سی ہلی ہوئی ہے، پریشان ہے کہ بھئی یہ کی ہو گیا، کس طرح ہوئے گا. اور یہ سہیل آفریدی سے تو یہ امیدیں نہیں تھی کہ سیاسی چال چلے گی، انہیں سیاسی چال چل دی. اب شاہ محمود قریشی کے مستقبل کی بات کرتے ہیں. وہ پی ٹی آئی نے تو ان کو ایک قسم کا آنکھ کیا ہوا ہے، کیونکہ جب سے وہ جیل میں نہ ان سے کوئی ملنے گیا، انہیں بہت سے بیانات بھی دیے، انہیں ریکویسٹ بھی کی، انہیں کہا تجاویز ہم سے بھی لے لیں، ہم بھی سیاست کرتے رہے، لیکن کسی نے ان کو گھاس نہیں ڈالی. اب وہ ہاسپٹل میں پی کے ایل آئی میں، وہاں سابق گورنر سندھ عمران اسماعیل نے ملاقات کی اور ساتھ فواد چودھری صاحب بھی تھے، اور انہوں نے کہا یہ کہ ہم آپس میں مشاورت کر رہے ہیں، اور باقی اسیران سے بھی. فواد چودھری کا تو دعویٰ یہ ہے کہ میں کوٹ لکھپت جیل جا کے باقیوں سے بھی ملایا ہوں، یعنی ڈاکٹر یاسمین راشد سے، محمود الرشید سے، یا اعجاز چودھری سے، یا عمر سرفراز. وہ کہتے سب سے میں مل کے آیا ہوں، کوئی انہیں ملنے نہیں جاتا. ہم مل آئے ہیں، ان سے مشاورت بھی کر رہے ہیں، اور ہم خان کی اجازت کے ساتھ ان کی رہائی کی تحریک چلائیں گے. اب خان کو یہ وعدہ کھاتی ہے کہ نہیں کھاتی ہے، ان کو برداشت بھی ہوگی کہ نہیں، کیونکہ فواد چودھری کا کیا تعلق ہے پی ٹی آئی سے، یا اپنا جو عمران اسماعیل ہے وہ بھی دور بیٹھے ہوئے ہیں، اور شاہ محمود قریشی وائس چیئرمین ہیں لیکن انہیں کوئی تسلیم کرتا. بالکل اسی طرح جیسے صدر ہیں پرویز الہی، لیکن کہیں ان کا کوئی نام نہیں ہے اپنی زندگی. تو اسی طرح ان کو ایک قسم کا مستقبل کا تاریخ نظر آ رہا ہے. لیکن فواد چودھری نے کہا ہے کہ لوگ ان کو ملنے نہیں جاتے، اصل لیڈر یہ ہیں جو جیلوں میں، باقی تو چوری کھانے والے رانجے ہیں جو باہر ہیں، وہ تو چاہتے ہی نہیں کہ عمران خان رہا ہوں، وہ تو یہی چاہتے ہیں کہ عمران خان جیل میں رہیں تاکہ ان کی دکاندار جو ہے وہ چمکتی رہے، دکانداری چلتی رہے ان کی. تو یہ انہوں نے بہت بڑا الزام لگا، پہلے بھی وہ لگاتے رہے. اسی طرح شیر عبد المروت بھی کہتے رہے، وہ بھی کہتے رہے، بلکہ انہوں نے ایک جگہ گالیاں بھی دے دی تھی میڈیا کے سامنے. تو بہرحال لوگ بڑے ناراض ہیں. اب اسی ناراضگی کو دیکھیں اگر تو سلمان اکرم راجہ کی گالیاں، سلمان اکرم راجہ عالیہ حمزہ سے بڑے ناراض. عالیہ حمزہ جو ہیں ان کو بانی چیئرمین نے پنجاب کا چیف آرگنائزر مقرر کیا، لیکن ان کو سزا ہو گیا، وہ بھی مجبور ہیں کہ پناہ لی ہوئی انہوں نے کے پی میں دوسرے رہنماؤں کی طرح. تو آپس میں لوگوں کی ایسی تھی کیوں کہ عالیہ حمزہ، مشال یوسف زئی اور جو دوسرے ہیں علی ظفر وغیرہ، یہ پوشا بی بی کے نزدیک ہیں. اور یہ دوسرا گروپ جو ہے سلمان اکرم راجہ جن کی وہ پذیرائی کی جاتی ہے، وہ علیمہ خان کا گروپ ہے. اصل لڑائی بھابھی نند کی لڑائی ہے، اور اس میں یہی ہے کہ عالیہ وغیرہ کا ان لوگوں کا یہ کہنا ہے بلکہ سلمان اکرم راجہ کو علیمہ خان کا سوشل میڈیا جو ہے وہ ان کے ہاتھ میں، اور وہی ان کو پذیرائی دے رہا ہے. لیکن مبشر نامی ایک صاحب کو خان نے ڈیوٹی لگائی کہ جناب ندی صلح کرا دو، اور پتہ یہ ذرائع کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ مبشر صاحب سلمان اکرم راجہ کے پاس پہنچ بھی گئے، اور سلمان اکرم راجہ نے جناب وہاں دے دی گالی عمران خان صاحب کو. انہوں نے کہا ہم نے تو زندگی برباد کر لی کہ عمران خان کے پیچھے لگ کے، ہمیں کیا ملا، ہمیں پی ٹی آئی نے کیا دیا، میری اچھی بلی وکالت جو ہے وہ بھی ختم ہو گئی، سارے معاملات جو ہے ہم نے نقصان کیا، ہم نے قربانیاں دی ہیں. تو ٹھیک ٹھاک سناتی پائی. لیکن ایک تو ٹرولنگ شروع ہو گئی جو باہر لوگ دائیں بائیں بیٹھے ہوئے، لیکن جو علیمہ خان کا جو سوشل میڈیا جو ان کے ہاتھ میں ہے، وہ جناب سلمان اکرم راجہ کی پذیرائی کر رہے ہیں کہ نہیں جی کیا بات ہے اس کی، یہ ہے وہ ہے. حالانکہ ان کا نوٹیفیکیشن بھی نہیں ہے، بغیر نوٹیفیکیشن کے وہ سیکرٹری جنرل ہیں پی ٹی آئی کے. اب بات کرتے ہیں کہ آزاد کشمیر میں تحریک عدم اعتماد میں تاخیر کیوں ہوئی. ووٹ پورے تھے، 27 ووٹ پورے پیپلز پارٹی کے پاس. پیپلز پارٹی کو بالکل واک اوور دیا مسلم لیگ نون نے، بلکہ یہ بھی یقین دہانی کرائی تھی کہ ہم آپ کے ساتھ ووٹ آپ کو دیں گے، عدم اعتماد میں ساتھ دیں گے، لیکن حکومت میں شامل نہیں ہوں گے. پیپلز پارٹی چاہتی ہے وہ حکومت میں شامل ہو، جیسے وفاق میں نون چاہتی ہے پیپلز پارٹی شامل ہو. تو یہاں معاملات تھے کہ وہ 6 کے 7 افراد جو تھے، یہ 5 تو کنفرم تھے پی ٹی آئی کے، جو باقی تھے وہ آگے تھے. تو مضبوط تھے کہ جناب ان کے پاس تو 30 سے زیادہ تھے.
لیکن اب پتہ ہی لگا ہے کہ جو حالات بن رہے ہیں، جو سیل آفریدی کے بعد اور یہ جو معاملات چینج ہو رہے ہیں، اس میں پی ٹی آئی والے جو ہیں وہ ڈبل مائنڈڈ ہو گئے کہ پائیے نا ووٹ دے کر ذلیل و خوار ہو جائے. حالانکہ وہ آزاد کنفرم ہو چکے ہیں کہ آزاد ہے سب، لیکن انہوں نے کہا پھر واپس حلقوں میں بھی تو جانا ہے، نام تو پی ٹی آئی کے نام سے جیتا الیکشن. تو وہ ڈبل مائنڈڈ ہوئے، لہٰذا یہ تاخیر ہو گئی. اور اسی تاخیر کا پتہ تھا وزیر اعظم انوار الحق کو، جنہوں نے استعفیٰ دینے سے انکار کیا. ان کا خیال تھا کہ وہ اپنی چال چلیں گے اور وہ سیاسی چال چل کے بچ جائیں گے، لہٰذا انہوں نے استعفیٰ نہیں دیا. تو اب یہ جناب ایک امتحان پیپلز پارٹی کے ساتھ اکثریت سے وہ بن جائے گا، عدم اعتماد ہو جائے گا اور وہ نیا اپنا وزیر اعظم بھی لائیں گے. لیکن وزیر اعظم بھی دو ہیں، ایک تو یاسین چودھری صاحب ہیں جو ان کو پیپلز پارٹی کا اکثریت کیا ہے، لیکن دوسری جانب سے تو ایک اور امیدوار بھی ہیں. تو ابھی ان دونوں میں بھی صلاح سمجھوتہ کرایا جا رہا ہے، اس لیے یہ تاخیر ہے. اب بات کرتے ہیں ایوان صدر میں ایک بڑی بیٹھک ہوئی جس میں وزیر اعظم بھی شامل تھے، وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ بھی شامل تھے اور اٹارنی جنرل پاکستان بھی شامل تھے. اور وہاں گفتگو ہوئی. وہاں سابق وزیر اعظم و اسپیکر جو ہے وہ راجہ صاحب جو ہیں ہمارے جیلم والے، وہ بھی شامل تھے. تو پرویز اشرف صاحب، تو باقی بھی لوگ یہاں شامل، دونوں طرف سے وفود بھی شامل تھے اور بھی لوگ شامل تھے. تو اس میں کیا بات چیت تھی؟ تو جناب اس میں بات ہوئی 27ویں ترمیم کی، جڑی واٹر سے پہیہ آ رہی ہے. ہم بہت پہلے سے کہہ رہے ہیں، جب لوگ کہہ رہے تھے نہیں یہ مفروضہ ہے، کوئی 27ویں ترمیم کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ آ رہی ہے. تو اس کے لیے اس میں بات چیت ہوئی کہ اس میں کیا کچھ ہوگا کیا نہیں ہوگا، پیپلز پارٹی کو کیا قابل قبول ہے کیا نہیں. اور اسی کے حوالے سے نواز شہباز ملاقات جاتی عمرہ میں ہوئی اور وہاں بھی کہا گیا، کیونکہ اسپیکر پنجاب اسمبلی کہہ چکے ہیں کہ ہم 27ویں ترمیم کی اجازت دے چکے ہیں، ہم نے اپنی طرف گو ایڈ دے دیا کہ ہم تیار ہیں. انہوں نے اپنی باتیں کری. اب یہاں مشاورت کی گئی نواز شریف صاحب کی اور وزیر اعظم کی، یعنی قائد سے ہوئی، اور اس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس میں کون کون سی چیز مانی جائے گی اور نہیں، اور پیپلز پارٹی کا کیا موقف ہے، وہ کیا مانتے ہیں کیا نہیں. کیونکہ اس میں بہت سے معاملات ہیں، بہت سے پیچیدہ معاملات درست ہو جائیں گے اس 27ویں ترمیم کے بعد، اور بہت سے معاملات بگڑ بھی سکتے ہیں، جس میں ججز کی ٹرانسفر ہے یا تقرری ہے یا جو چیف جسٹس ہوگا یا آئینی عدالت کا مسئلہ ہے اس کا چیف جسٹس ہوگا. بہت سے معاملات جو ہیں وہ سامنے آئیں گے. یا 18ویں ترمیم، صوبوں کے اختیارات میں کمی، 18ویں ترمیم سے کچھ شکیں کوئی واپسی. تو بہت سے معاملات ایسے ہیں، اس پہ ان لوگوں میں آپس میں مشاورت ہو رہی ہے اور 27ویں ترمیم آنے بھی والی ہے اور منظور بھی ہوگی، چاہے کوئی کچھ بھی کر لے. تو یہ بات میں بہت پہلے سے کہہ رہا ہوں، آپ کو شاید یاد ہو، نہیں تو میرے ریکارڈ میں موجود ہے، آپ دیکھ لیں. جب سب لوگ کہہ رہے تھے کہ نہیں کوئی 27ویں ترمیم نہیں، جب میں نے کہا تھا کہ نہیں یہ آئے گی، اور میں اب بھی اس پہ قائم ہوں اور بڑی جلدی آنے والی ہے. اس وقت تک اتنے پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ. جاتے جاتے آپ سے درخواست آئی ہے کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں. سدا سلامت رہیں. لیکن پہلے پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد، سدا سلامت رہیں. اللہ نگہبان.